فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القبر اول منزل من منازل الآخرہ فمن ينجح منه فما بعده أيسر منه ولم ينجح فما بعده أشد منه صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی ابرار و اخیار یعنی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کا ورد کریں، اس نبی کی بارگاہ میں جنہوں نے اگر اپنی انگلی کا اشارہ کر دیا تو چاند دو حصے میں بٹے، اسی انگلی سے اشارہ کیا تو ڈوبے ہوئے سورج پلٹے۔ اس نبی نے اگر اپنے دشت شفقت کو بچوں کے سروں پر پھیرا تو وہ بچہ اپنے زمانے کا سلطان ہوتا ہوا نظر آیا۔ اس نبی نے اگر اپنے ہاتھ سے جلے ہوئے دانے کو اس زمین پر پھینک دیا یا ڈال دیا تو ہرے بھرے پیڑ پودے اور درخت نکل پڑے۔ جس نبی نے اگر اپنی انگلی سے اگر انگلی کی طرف اگر نبی نے اشارہ کر دیا تو پیاسے صحابی جو ہیں پی کر کے سیراب ہو جائیں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیے ہم اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہیں اور عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اطلسوں کم خواب کے بستر پہ تو نازا نہ ہو، اطلسوں کم خواب کے بستر پہ تو نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا اور کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول پاک کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور حضرات محترم، موت کی محفل ہے اور اسی کی مناسبت سے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کیا ہے، موت وہ لفظ ہے جسے اگر مسلمان سنے، اب اگر اس میں پیسے والا ہو، سیاست والا ہو، کمزور ہو، طاقتور ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، سب کے سب کانپ جاتے ہیں۔ اب اگر ہندو دھرم میں دیکھیں، اگر ان کے یہاں بھی ذکر کر دیا جائے موت کو، اب بوڑھے ہو، بچے ہو، نوجوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کے سب کانپ جاتے ہیں۔ موت ایک عظیم وہ لفظ ہے جس کو سننے کے بعد میں اپنے وقت کا رستم بھی کانپ جاتا ہے، اس لیے کہ جب موت آتی ہے وہاں پر انسان طاقتور ہوتے ہوئے بھی مجبور ہوتا ہے، پیسے والا ہوتے ہوئے بھی غریب ہوتا ہے، انسان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن جب موت کی گھڑی آتی ہے انسان کمزور ہو جاتا ہے، ناتوا ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، بے یارو مددگار ہو جاتا ہے۔ یعنی موت کے جو قانون کو رب نے بنایا ہے وہ ایک اٹل قانون ہے، وہ ایک اٹل فیصلہ ہے۔ اگر باپ چاہے اپنے محبت کے بنا پر بیٹے کے اوپر جو ہے بیٹے کا وقت مقرر ہو چکا ہے، باپ سے پہلے بیٹے کی موت آنے والی ہے، باپ اگر یہ کہے اے مولا میں تیری عبادت کرتا ہوں، اگر یہ کوئی مسلمان کہتا ہے اے مالک و مولا میں پانچوں وقت تجھے یاد کرتا ہوں، صدقہ و خیرات کرتا ہوں، ابھی تو میں صحیح و سالم ہوں، میرا بیٹا مرنے کے قریب ہے، اسے تو بخش دے، لیکن اگر موت آ گئی ہے، اگر وقت مقرر ہے، اب باپ سجدے میں دم کو توڑ دے، موت کو ٹالی نہ جائے گی۔
पैसे को पानी की तरह बाप बहा दे, लेकिन मौत को टाली न जाएगी। अब ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, हिंदू धर्म में भी देखेंगे, दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, जिस मजहब के लोग भी हैं जो मानते हैं अपने अपने मजहब के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, उनसे दरियाफ्त कर सकते हैं कि मौत एक ऐसा अटल कानून है कि जब मौत आती है गोरे को नहीं देखती, काले को नहीं देखती, बूढ़े को नहीं देखती, मर्द को नहीं देखती और औरत को नहीं देखती, कौन कैसा है, किस तरीके का है। अब वो है तो अच्छे घराने से है या नहीं, गरीब घराने से है या नहीं, उसके पीछे बच्चे हैं या नहीं, बीवी वाला है या नहीं, मौत आती है किसी को नहीं देखती है। मौत का एक अटल कानून है, जब आती है तो आ जाती। मौत जब आने वाली होती है, इसका वक्त जो मुकर्रर होता है, उस मुकर्ररा वक्त पर मौत आ जाती है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि जब बच्चे को, नौजवान को, बूढ़े को, मर्द को, औरत को, सबको पता है कि मौत आनी है, अब सवाल यह है कि मौत आनी है। अब इस दुनिया में देखें, इंसान आया है, सुबह घर से निकलता है, शाम को वापस आता है, पूछो क्या करके आए हो, कहा कि राजमिस्त्री का काम करके आया। दूसरे से पूछो क्या करके आए हो, कहा कि सिलाई करके आया। तीसरे से पूछो क्या करके आए हो, कहा कि पढ़ा करके आ रहा हूं। चौथे से पूछो क्या करके आए हो, सबके सब लोग अपने काम को गिना देते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए क्या उस दरमियान में नमाज का वक्त हो गया, मुअज्जिन ने अल्लाहु अकबर की सदा दी, क्या तूने नमाज को अदा किया, जवाब होता है नहीं। क्या तस्बीह और तहलील किया, जवाब होता है नहीं। क्या कुरान की एक सूरत पढ़ी, कहा कि नहीं। कुरान अल्लाह तबारक व तआला के तस्बीह और तहलील किया, कहा कि नहीं। अब सवाल पैदा ये होता है, इंसान आया है, सुबह निकलता है, शाम को वापस आता है, इस तरीके से हमारी जिंदगी गुजरती है। बाल बच्चों की परवरिश कर लेते हैं, बीवी को जो है अच्छे खाने कपड़े दे देते हैं, बच्चे को अच्छी तालीम दे देते हैं। लेकिन उसी इंसान से पूछा जाए, तालीम तो तूने दे दिया, दुनियावी तालीम तो अच्छी तालीम तूने दे दी है, दीन की तालीम दिया, कहा कि नहीं। कुरान की तालीम दिया, कहा नहीं। तफसीर की तालीम दिया, कहा कि नहीं। मंतिक की तालीम दिया, कहा कि नहीं। फलसफे की तालीम दिया, कहा कि नहीं। इल्म नसूर की तालीम दिया, कहा कि नहीं। इल्म हय्यत की तालीम दिया, कहा कि नहीं। फिर क्या दिया, तो उसने कहा हमने अपने बच्चे को उतनी ही तालीम दी है जिससे मेरा बच्चा आराम से कमा सके, बेहतरीन घर में रह सके और अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी। अब सवाल यह है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, मैं हिंदू भाई से पूछता हूं, क्या सिर्फ खाने और कमाने ही के लिए इंसान दुनिया में आया? क्या वो पूजा नहीं करेगा? क्या वो कमजोरों की मदद न करेगा? क्या कोई बीमार हो उसे देखने ना जाएगा? कोई मजबूर हो उसे सहारा न देगा? अब यही सवाल मुसलमानों से, क्या आप इसलिए जीते हैं कि आप खा लें मर जाए, बच्चों की परवरिश कर ले मर जाए, फिर जब ये आंखें बंद होंगी उस वक्त अल्लाह ताला पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, रहने के लिए घर दिया, पहनने के लिए कपड़ा दिया, तमाम नेमतों से तुझे सरफराज किया, क्या तूने मुझे याद किया? बंदा कहेगा नहीं। फिर रब ताला पूछेगा, ए मेरे बंदे बता तू दुनिया में जाकर के किया था? आपका जवाब ये होगा, सुबह को निकलता था, शाम को वापस आता था, ए मालिक व मौला सिर्फ बच्चों की फिक्र में रह गया। अब अल्लाह ताला फरमाएगा, बच्चों की फिक्र किया तूने, लेकिन मैंने तुझे रहने के लिए घर दिया, 5 वक्त कहा कि मेरी मस्जिद में आ जाओ, क्यों ना आया? सब नेमतों से सरफराज किया, लेकिन तूने मुझे कैसे फरामोश कर दिया? उस वक्त बंदा लाजवाब हो जाएगा और आखिर में हमारा डिसीजन हमारे हाथ में ये आएगा कि इसे जहन्नम में डाल दो। लेकिन दोस्तों, मैंने आयते करीमा पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, हक़ तुकातिही, जैसा कि उससे डरने का हक है। अब अल्लाह से डरने का हक कैसा है? इंसान नापाक रहे, इंसान नमाज को छोड़ दे, इंसान कुरान की तिलावत को छोड़ दे, उसकी तस्बीह और तहलील को बंद कर दे, उसे अपना मालिक न जाने, उसे अपना खालिक न जाने, उसे अपना राशिक न जाने, उसे अपना मावा मलजा न समझे। नहीं, वो सब कुछ है हमारा,
اور پھر آگے فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم مت مرو مگر مسلمان ہو کر۔ جب موت آتی ہے تو آتے وقت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان کو بڑی شدت کی پیاس لگتی ہے۔ اس وقت اگر انسان کو ایک نہر کا پانی دے دیا جائے، وہ انسان پی جائے، اب اس سے سوال کرو کیا تو شکم سیر ہوا؟ کہے گا نہیں۔ پھر سمندر کا پانی دے دو، پھر اسے اگر وہ پورا پی جائے، کہو کہ اب تمہاری پیاس بجھی؟ کہے گا کہ نہیں۔ حتیٰ کہ موت کے وقت میں جس وقت فرشتے جسم سے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، انسان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس دنیا میں جتنے نہریں ہیں، سمندر ہیں، نالے ہیں، کنویں ہیں، پوکھر ہیں، ان تمام کے پانیاں، ان تمام کے پانیوں کو لے کر کے اگر روح نکل جس کے جسم سے رہی ہے، اگر اسے پلا دیا جائے، پھر پوچھا جائے بتا تیری پیاس بجھ گئی؟ اس وقت وہ کہے گا نہیں، میری پیاس نہیں بجھی۔ اس بلا کی پیاس ہوتی ہے کہ انسان جو ہے، انسان کے گلے خشک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو شریعت کو نہیں پڑھتے ہیں، مردے کے سیرھانے بیٹھتے ہیں، مردے کے دائیں بیٹھتے ہیں، مردے کے بائیں بیٹھتے ہیں، جسم سے روح نکل رہی ہے، زبردستی کہیں گے لا الہ الا اللہ پڑھو، محمد الرسول اللہ پڑھو۔ وہ پریشانی کے عالم میں ہے، مردے کو تلقین کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے پتہ نہیں ہے، وہ پریشانی کے عالم میں ہے، اس کے حلق سوکھے ہوئے ہیں، وہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، لیکن باپ بغل میں بیٹھا ہے کہہ رہا ہے کہ کلمہ پڑھو، پڑوسی بغل میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کلمہ پڑھو، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا نام لو۔ لیکن اے میرے قوم ملت کے نوجوانوں، اگر آپ کی انگلی کاٹی جائے پھر کہے کہ کہو اللہ اکبر، پریشانی کی شدت میں آپ کو انسان دھکا دے سکتا ہے۔ یہی تو تلقین میں ہے، جب روح نکلتی ہے آپ کو مردے کے اوپر دباؤ نہیں بنانا ہے، بلکہ آپ کو جو یاد ہے اس کے قریب آپ کو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ اگر قرآن کی آیتیں یاد ہے اس کی تلاوت کرنی ہے، لیکن ہم ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ اس مردے سے پوچھو اب تیرے جسم سے روح نکلنے والی ہے، بتا تیری نظر کیا دیکھ رہی ہے؟ وہ مردہ کہتا ہے جہاں میری نظر جا رہی ہے ماں باپ تو نہیں دکھ رہے ہیں، رشتے دار تو نہیں دکھ رہے ہیں۔ پھر اس شخص سے پوچھو بتا تجھے دکھ کیا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ چاروں طرف فرشتے دکھ رہے ہیں۔ پوچھا جائے اس سے کہ کس صورت میں دکھ رہے ہیں؟ اگر مردہ گنہگار ہے، نماز کا چھوڑنے والا ہے، اگر وہ شخص گنہگار ہے، نماز کا چھوڑنے والا ہے، دوسرے کا مال لوٹ کر کے کھانے والا ہے، فرشتے ڈراؤنی شکل میں اس کے سامنے میں ہوتے ہیں، اس وقت وہ کانپتا ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر نیکوکار ہے وہ انسان، پھر اس سے پوچھو کہ بتا تو کیا دیکھ رہا ہے؟ کہے گا کہ فرشتے کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس سے پوچھا جائے کیسی ان کی صورت ہے؟ کہیں گے کہ اچھی داڑھی ہے، چہرے پر ٹوپی ہے، نورانی صورت والے فرشتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں میرے سرکار فرماتے ہیں، ایک حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے میں بیان کروں۔ حدیث پاک میں یہ آیا ہے ببول کا درخت، ببول کا درخت آپ نے دیکھا ہے؟ ایک ستی کے کپڑے کو لیجیے اور اس پر پھینک دیجیے چاروں طرف سے، اور پوری طاقت سے کھینچیے۔ کھینچتے وقت میں وہ کپڑا ریجا ریجا ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک بے نمازی کے جسم سے جب روح نکالی جاتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے جسم کے پورے حصے کے ہڈی کو فرشتے توڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جسم کی ساری ہڈیاں توڑ دی جاتی ہے۔ جو دوسرے کا مال لوٹ کر کے کھایا ہے، جو بھائیوں کے درمیان میں فتنہ پھیلایا ہے، جو دوسروں کو غلط نگاہی سے دیکھا ہے، جو دو بھائیوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالا ہے، وہ انسان جو شریعت کو نہیں سمجھا، شریعت کے دائرے میں اپنی زندگی کو نہیں گزارا، پورے جسم کی ہڈیاں توڑ دی جاتی ہے۔ المختصر یہ ہے، روح نکلتے وقت میں بڑی بلا کی تکلیف ہوتی ہے۔ اس وقت میں جو ہے شیطان آتا ہے اور آنے کے بعد میں کہتا ہے مجھے اپنا خدا کہہ دو، میں یہ پانی کا پیالہ تجھے پیش کر دوں گا، تیرے پیاس بجھ جائے گے۔ اور مردے کے پاس تو نماز جیسی نعمت ہے نہیں، نماز جیسی دولت ہے نہیں، قرآن کی تلاوت جیسی نعمت نہیں ہے۔ اب وہ مجبور ہوتا ہے پیاس کے سامنے میں فوراً اپنا خدا کہتا ہے۔ خدا کہنے کے بعد شیطان جو ہے اس پیالے کو اس مردے کی طرف بڑھاتا ہے اور اس کے منہ پر پھینک کر کے بھاگ جاتا ہے۔ اس وقت جو ہے شیطان خوشی سے مچل جاتا ہے کہ آج میں تیرے ایمان کو چھیننے پر جو ہے کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر، آپ کی
ایمان، آپ کی ایمان جیسی انمول دولت جو دنیا کے تمام خزانوں سے افضل ہے، تمام خزانوں سے نعمت ہے، اس نعمت کو شیطان چھین لیا۔ شیطان ہنستا ہوا جاتا ہے۔ اس وقت مردہ کہتا ہے تو نے تو کہا تھا جب میں تجھے اپنا خدا کہہ دوں، اپنا پیشوا کہہ دوں، اپنا معبود کہہ دوں تو تو مجھے پانی پلائے گا۔ شیطان نے کہا تو مردود ہے، تو سمجھ نہیں پایا میرے حربے کو، تو میرے جال میں پھنس گیا۔ میں کون ہوتا ہوں تجھے پانی پلانے والا؟ میرا مقصد تھا کہ تیرے سینے کے اندر میں جو ایمان ہے اسے نکال لو، اسے تو میں نے نکال لیا ہے۔ اب مردہ کفے افسوس ملتا ہے۔ فرشتے جب اس کے روح جسم سے روح نکالتے ہیں تو روح نکالتے وقت میں وہ انسان مسلمان نہیں، اگر اعمال اچھے ہیں نہیں ہے تب۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتے، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق، ولا تموتن، اور مت مرو مگر مسلمان ہو کر۔ میرے سرکار ہمیشہ نمازوں میں اپنی امتی کو، صحابہ کو، سب کو تلقین کرتے تھے کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو رب کی بارگاہ میں یہ دعا ضرور کرو، اے مالک و مولا، مالک و مولا، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اے مالک و مولا جب تک اس دنیا میں رکھو، مالک و مولا ایمان پر خاتمہ فرما، مالک و مولا ایمان پر خاتمہ فرما۔ اگر ایمان پر ہمارا آپ کا خاتمہ ہو گیا سرکار بچا لے، لیکن ایمان پر مرے تب تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا اور یہ سمجھنا کہ روح نکل رہی ہے، نکلتے وقت میں ہم مسلمان ہو کر کے مرے، کوئی گارنٹی نہیں۔ قرآن میں مت مرو مگر مسلمان ہو کر، بات یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ ایک بات اخیر میں کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میں نے حدیث پاک پڑھا، القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر اول منزل ہے آخرت کے منزلوں میں۔ فمن ینجح منہ، جو قبر میں کامیاب ہو جاتا ہے، فما بعدہ ایسر منہ، تو اس کے بعد اس سے زیادہ آسانی کچھ نہیں۔ ومن لم ینجح، اور جو قبر میں پھنس گیا، جواب نہ دے پایا، فما بعدہ اشد منہ، تو اس سے زیادہ کہ وہ انسان کہ اب منزل کو طے کرے گا، اس سے زیادہ مشکل اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ چلتے چلتے آخر بات میں آپ کے سامنے میں رکھ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ ایک بادشاہ ہے، بادشاہی کرتا ہے، ایک دن اس کے ذہن میں خیال آتا ہے چلو شکار کرے، شکار کے لیے چلتے ہیں۔ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہے، دوڑاتے دوڑاتے ایک قبرستان کے قریب پہنچا، دیکھا کہ ایک انسان ہے، قبرستان سے ہڈیوں کو جمع کیا ہے۔ جمع کرنے کے بعد میں کبھی مسکراتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی مسکراتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی اسے سونگتا ہے، کبھی ماتھے سے لگاتا ہے، کبھی سینے سے لگاتا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا یہ کون مجنون ہے، یہ کون دیوانہ ہے، قبرستان میں آ کر کے مردے کے ہڈیوں کو جمع کر کے کبھی روتا ہے، کبھی دیکھتا ہے، کبھی چومتا ہے، کبھی ماتھے سے لگاتا ہے، کبھی سینے سے لگاتا ہے۔ بادشاہ اس تمام منظر کو دیکھتا رہا، دیکھتے دیکھتے جب اپنے گھوڑے سے نیچے آیا، اس کے قریب پہنچا، کہا کہ تو کون ہے؟ کہا کہ میں فلاں شخص ہوں۔ اس نے کہا کہ دنیا میں شاید میں تجھے پہلا شخص پا رہا ہوں جو قبرستان میں آ کر کے مردے کی ہڈیوں کو جمع کیا ہے، کبھی دیکھتا ہے، کبھی سنتا ہے، کبھی ماتھے سے لگاتا ہے، کبھی سینے سے لگاتا ہے، کبھی مسکرا دیتا ہے، کبھی رو دیتا ہے۔ آخر میں جان سکتا ہوں کہ مسکرا کیوں رہے ہو اور رو کیوں رہے ہو۔ وہ شخص کہتا ہے میں بالکل تجھے بتاؤں گا، اے بادشاہ اگر تو میرے قریب بیٹھے تو میں تجھے بالکل بتاؤں گا۔ بادشاہ گھوڑے سے نیچے اترتا ہے۔ یہ انسان کہتا ہے بادشاہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ آپ کی طرح اس زمین پر بہت ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو اپنی رعایا پر ظلم کرتے تھے، اپنی رعایا کی فکر نہیں کرتے تھے، اپنے طاقت کے سامنے میں کمزوروں کو کچھ نہیں سمجھا کرتے تھے۔ جب زمین کے معاملے آتے تھے بادشاہ اپنے سپاہیوں کو بھیج کر کے جو ہے زمین پر قبضہ کر لیتا تھا۔ اے بادشاہ آپ سے پہلے بادشاہ جو گزرے ہیں یہ ان کے ہڈیاں ہیں جن کو میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بادشاہ نے کہا آخر تم روتے کیوں ہو؟ پھر اس نے کہا معلوم ہے رو اس لیے
रहा हूँ कि मैं जिस बच्चे को अपनी गोद में खिलाया था, जिस बच्चे के लिए मैं अपने खून को पसीना बना करके इस मिट्टी पर बहा देता था, जिस बच्चे को मैं चूमता था, जिस बच्चे को मैं सीने लगाता था, वो बच्चा भी इसी मिट्टी के अंदर है, उसके भी हड्डी मेरे सामने में मौजूद है। मैं देख रहा हूँ कि इसी दुनिया में मौजूद हूँ। बादशाह हुआ है, उस बादशाह को ये मिट्टी नहीं छोड़ी। गरीब हुआ है, वो गरीब भी इसी मिट्टी के अंदर में दफन है। जो कमजोर है, वो कमजोर भी इसी मिट्टी के अंदर में दफन है, और जो मालदार है वो भी इसी मिट्टी के अंदर में दफन है। ए बादशाह, यहाँ पर जितने हड्डियां हैं, क्या तुम बता सकते हो इसमें बादशाह कौन है, इसमें मेरा बेटा कौन है, इसमें मेरा रिश्तेदार कौन है, इसमें हिंदू कौन है, इसमें मुस्लिम कौन है? बादशाह ने कहा ये कौन सा सवाल है, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? मेरे कौम में मिल्लत के नौजवानों, उस वक्त उस नौजवान ने कहा था कि अगर दुनिया में इंसान जो है लहू लहब की चक्कर में पड़ गया, सिर्फ अपने पेट की फिक्र किया है, अपने बाल बच्चों की सिर्फ फिक्र किया है, और आखिरत के बारे में न सोचा, जन्नत के बारे में फिक्र न किया, रसूलुल्लाह के फरामीन पर उसने अगर अमल न किया, रब तबारक व तआला के खौफ को अपने दिल में बसा करके अगर उसके हुक्म को न बजा लाया, तो हड्डियां आज से पहले वालों की मेरे सामने में मौजूद है, कल मैं होऊंगा, तुम्हारी हड्डियां होंगी, और हमारे बच्चे उसे पोसीदा हड्डियों को देखते होंगे। वो इंसान ये बता रहा था कि ए इंसान, अगर ताकत है तो घमंड न करो, इसलिए कि तुम मिट्टी से बने हो। ए इंसान, पैसा है तो अपने से कमजोर पर जुल्म न करो, इसलिए कि तुम मिट्टी से बने हो। ए इंसान, अगर तुम्हारे पास शोहरत है उस पर घमंड न करो, इसलिए कि तुम मिट्टी से बने हो। ए इंसान, अगर तुम्हारे पास तमाम नेमतें मौजूद है और कोई गरीब है, उस पर हंसो मत, उस पर जो है हंसो मत, इसलिए कि तुम मिट्टी से बने हो। अमीर भी इसी मिट्टी में जाएगा और गरीब भी इसी मिट्टी में जाएगा। एक दिन आया था, इस्लाम साहब के वाली साहब थे, आपके सामने में थे, एक दस्तरखान पर खाते थे, लोग उनसे जो है अगर खांसी हो जाए, बेटा दौड़े दौड़े दवा लेकर के आता था, और रिश्तेदार के लोग कभी मोतिहारी, कभी मुजफ्फरपुर, जहां तक कि उनकी कैपेसिटी है इलाज करने की कोशिश करे। लेकिन मैं कहता हूं कि जिस वक्त उनकी तबीयत खराब हुई, मौत गले लगाने वाली थी, जिन पैसों को जमा किया था, उन पैसों ने, उन जमीनों ने, उन घरों ने, उन औलाद ने, और उन घर के जितने अपराध हैं, उन सब लोगों ने उन्हें मौत से बचा लिया। जवाब होगा नहीं, तो सिर्फ उन्हीं को नहीं, मौत से किसको रुस्तगारी है? आज हमारी, कल तुम्हारी बारी है। अतलसो कमखाब के बिस्तर पे नाज़ ना हो, नहीं नाज करना है, फख्र नहीं करना है। एक इंसान को इस दुनिया में ऐसे जिंदगी को गुजारना चाहिए जैसे कि एक मेहमान गुजारता है, जैसे कि एक कैदी गुजारता है। मेरे सरकार फरमाते हैं, दुनिया सिजनुन लिल मोमिन, मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है। यहाँ जन्नत मत तलाश करो, यहाँ बहुत पैसा मत तलाश करो। अगर इज्जत की दाल रोटी मिल रही है, अपने रब को याद करो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी से दुश्मनी ना करो, किसी से हसद ना करो, दाल रोटी इज्जत की खाओ, अपनी बच्चियों को पर्दे में रखो। अगर इसी हालत में तेरे जिस्म से रूह निकलती है तो आखिरत में तेरा ठिकाना अच्छा बन जाएगा। लेकिन चलते चलते ये बात तो जरूर कहूंगा, हिंदू हो कि मुस्लिम, हमारी बच्चियां बेपर्दगी का इस तरीके से शिकार हैं। क्या हिंदू धर्म कहता है कि हमारी बच्चियां चले तो दुपट्टे को बदन से हटा दे? क्या मुस्लिम धर्म ये कहता है हमारी बच्चियां जब कोचिंग सेंटर जाए तो दुपट्टे को फेंक दे, इतना तंग और बारीक कपड़ा को पहने कि न देखने वाले भी उसकी तरफ देखें? नहीं, हर धर्म यही कहता है पर्दा करो, पर्दे में रहोगी, बाइज्जत रहोगी, तुम्हारी इज्जत सलामत होगी। वरना तो टेलीविजन में, अखबारात में आए दिन आप अपनी निगाहों से देखते हैं कहां कहां क्या होता है। जरूरत इस बात की है, जितने भी धर्म के लोग हैं, अपनी अपनी बच्चियों को पर्दे की तालीम दे। बेटी पर्दे में रहो, बेटी अदब से रहो, बेटी घर में ज्यादा रहो, इसलिए जब तक तुम घर में हो, जब तक तुम पर्दे में हो, सेफ हो। लिहाजा 80% जो हमारे समाज में और सोसाइटी में जो बुराइयां जन्म लेती हैं वो बेपर्दगी की वजह से।
نہیں ہوتی. لہذا پردے کا اہتمام کرے, آخرت کی فکر کرے, اور رب تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے. یہ قصہ لطیفہ بھی ناتمام تھا, جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا. خوب کی سیر چمن پھول کے نشاد رہے. بات جاتا ہوں میں, گلشن تیرا آباد رہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کھڑے ہوئے صلاۃ